اور میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت مسالک کے نام کا نام نہیں ہے، یہ ایک طرز فکر ہے، ایک سوچ کا انداز ہے، اور وہ صرف یہ کہ دوسرے کو کافر و مشرک بنانا، دیٹس آل۔ محض خود کو مسلمان سمجھنا، محض خود کو موحد سمجھنا، اور محض خود کو عاشق رسول سمجھنا، اور باقی سب کو یا مشرک کہنا یا گستاخ اور کافر کہنا۔ یہ اسلام کا جو دائرہ اس سے نکالنے کا جو طرز فکر ہے ہمارا، جس پر ہماری تبلیغ کا زور صرف ہو رہا ہے، اس کے ترک کرنے کا نام اتحاد امت کی طرف آنا ہے۔ اور اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اختلاف کو اختلاف کہیں، خلاف نہ بنائیں۔ ہم نے اختلاف کو خلاف بنا لیا، پھر اناد بنا لیا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں بڑے فرقہ واریت کے، بڑے کریہ۔ ایک فرقہ وارانہ طریقہ ہے، سری فرقہ پرستی، اور ایک مخفی اور منافقانہ فرقہ پرستی۔ یعنی اس کو میں کہوں گا ایک فرقہ وارانہ طریقہ ہے امت کو پھوڑنے کا، اور ایک مبلغانہ طریقہ ہے امت کو پھوڑنے کا۔ جو کم عقل و شعور رکھنے والے ہیں وہ فرقہ وارانہ طریقہ اپناتے ہیں، کھلم کھلا فرقہ بندی کی بات کرتے اور نعرے لگاتے اور کافر و مشرک بناتے اور اسلام کے دائرے سے خارج کرتے۔ اور پڑھے لکھے لوگ مبلغانہ طریقے سے فرقہ پرستی کر رہے ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں مبلغانہ طریقہ، وہ یہ کہ کسی مسلک اور فرقے کا نام نہیں لیتے، نہ اپنے نام کے ساتھ کسی مسلک و فرقے کا انتساب کرتے ہیں، اور کوئی پوچھے آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ پھر جب اسلام کی تعبیر دیتے ہیں تو چند ہفتوں کی تعلیم کے ساتھ اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ صرف اسلام تو یہاں ہے، صرف منہاج القرآن میں اسلام ہے، باہر تو سب کافر بستے۔ صرف انجم الخدام القرآن اور ڈاکٹر صاحب کی اکیڈمی میں اسلام ہے، باہر تو آج پتہ چلا سب مشرک ہیں۔ صرف منصورہ میں اسلام ہے، باہر تو سب مشرک ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر ہماری دعوت اور تبلیغ سے یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ دوسروں کے خلاف نفرت، ان ایکسیپٹیبلٹی، دوسروں کے لیے عدم تحمل، عدم برداشت، یا یہ ایکسٹریمزم کہ صرف ہم مسلمان ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم موحدین ہیں اور باقی سب گستاخان رسول اور کافر و مشرک، اگر یہ سوچ ڈیویلپ ہو رہی ہو تو سمجھ لیں کہ ہمارے طرز عمل اور طرز دعوت میں فرقہ واریت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں پر نمایاں توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو ترک کر دیں، اور ترک کرنا مشکل نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کس چیز کو کس طرح ترک کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے، تو ایک امت مسلمہ میں ایک ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہو جائے۔ وہ ہم اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات اہل علم کے ہاں اس کی تعبیر یوں بھی ہے، اور بعض اہل علم کے ہاں اس کی تعبیر یوں بھی ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، بعض علماء کا طریقہ یہ ہے، اس کے بعد آگے چھوڑ دیں، اس کو اپنانے دیں۔ ان کے درمیان اتنی نفرتوں اور قدورتوں کی دیواریں حائل ہیں، اور حسد اور انانیت کے اتنی دیواریں حائل ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ مسکرا کے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اندر منافقت ان کی مسکراہٹ پہ مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ایک نفرت ہے، قدورت ہے، اور اس ذاتی انا کے بت کی پرستش پر دین جو ہے وہ نظر ہو رہا ہے۔ لہذا اگر حق کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور ہم اہل حق ہیں تو وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کو بعض اقدار مشترکہ پر اکٹھے ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ ایک معاشرہ مستحکم ہو جائے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے یہودیوں عیسائیوں آ جاؤ، ہم مشترک قدروں پر اکٹھے ہو جائیں۔ اہل کتاب کو ہمارے رسول مشترک اقدار پر اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ 3-4 مسلک کی قیادتیں اور جماعتیں، ان کے ہاں ایک خدا، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک دین، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مگر ہم اختلافات کو پہلے رکھتے ہیں اور اتفاقات کو بعد میں رکھتے ہیں۔ کسی کی ترجیح دین نہیں، فقط مسلک ہے، فقط فرقہ ہے۔ کسی کی ترجیح اگر مسلک بھی نہیں تو فقط ذات کا بت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بشمول میرے، اور ہمیں ہدایت کی راہ عطا فرمائے، تاکہ مل کر ایک دوسرے کے افہام اور تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش ہو۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ پہلے جی بسم اللہ، یہ بسم اللہ آپ کر لیجیے۔ چلو جی میں کروں گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ چونکہ وہ کیا 220 وولٹ کا ہے معاملہ، تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ ہاتھ آپ لگا لیں تاروں سے، ہم انشاءاللہ جمع کر لیں گے۔